پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں عبیرہ مظفر گڑھ سے، کیا دینی علوم حاصل کرنے سے پہلے ذکر خفی سیکھا جا سکتا ہے یا اسے کرنے سے پہلے ظاہری علوم سیکھنا ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بیٹے یہ ذکر خفی بھی علم ہی کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دینی علم ہے، علم یہ ہے، بھی دین کا ایک سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ صحیح، اور جب یہ سیکھتے ہیں تو ساتھ آپ کو ظاہری دینی علم بھی سیکھنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر جانیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو ذکر کا حاصل نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی علم کی بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ بھی دینی معلومات آتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے تو پھر آپ کو جاننا پڑے گا طہارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزمرہ کے صحیح، معمولات جانیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر عملی زندگی کی چیزیں جاننا ہوگی، اور یہی دین ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ بھی علم ہی ہے، اور یہ سب سے اچھا علم ہے، اور اس کے ساتھ بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عائشہ ستوت لاہور سے، حضرت جی اہل اللہ کو صاحب حال کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے جیسا کہا جائے مالدار کو امیر کیوں کہا جاتا کیوں ہے۔ کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ایک کیفیت، ایک حال ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مفلسی اور غریبی بھی تو ایک حال ہے، بالکل، لیکن اسے امیر تو کوئی نہیں کہتا، ہے تو حال ہی۔ بالکل حال ہے اس کے لیکن امیر مقابلے نہیں میں ہے۔ دولت ہونا ایک حال ہے، اسے امیر کہتے ہیں، رئیس کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو نافرمان ہونا بھی ایک حال ہے، لیکن اسے حال میں شمار کوئی نہیں کرتا۔ ماں شمار ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ صحیح، مفلس ہونا، تہی دست ہونا، یہ کوئی کسی کا کمال نہیں ہے کہ بڑی محنت کر کے اور بڑا کوشش کر کے وہ ہوگا۔ ہوگا، صحیح ہے، جو چیزیں محنت، کوشش اور مشقت سے حاصل ہوتی ہیں ان کا احترام ہوتا ہے، انہیں صحیح، ایک مقام دیا بالکل جاتا ٹھیک، ہے۔ اب بالکل دولت ٹھیک، مند بننے کے لیے وہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کوئی فن سیکھے گا، ویسے تو نہیں ملتی، تو اسے پھر صاحب ثروت یا امیر کہا جائے۔ صحیح، اسی طرح جو کیفیات قرب الہی کی حاصل کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور ایک کیفیت ان کے اندر اطاعت الہی کی بن جاتی ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت ان کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے، نافرمانی سے وہ بچتے ہیں، تو انہیں صاحب حال کہا جاتا ہے۔ ایک حال ہے ان کے اندر، بے شک، ایک بے دولت شک، ہے ان کے پاس۔ بے شک، بے شک۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں جنید احمد ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوتے وقت 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے اس قول کی صداقت پہ ہرگز شبہ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، محض یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ گزارش یہ ہے، جب سے یہ فیس بک آئی ہے جی جی، تو اس پہ بزرگوں کو تو معاف نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جعلی حدیثیں چلائے رکھتے ہیں۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہے، نبی بالکل کریم ایسا نے ہے، یہ فرمایا، حالانکہ وہ حدیث جی تو ہاں، کسی کتاب میں نہیں ہوتا، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ کوئی سند نہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اکثر قول میں نے دیکھے ہیں کہ اکثر وہ جی صحابہ کرام، پھر نیچے علماء کو جو جی میں آتا ہے ٹھوک دیتے ہیں، ذمے ان کے لگا دیتے جی ہیں، ہاں، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، تو یہ تو ایک بات ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کا وجود ذاکر ہو جائے۔ صحیح، صحابہ کرام کے بارے تو قرآن نے کہا نا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کا وجود ذاکر ہو گیا۔ ٹھیک اس بات، کا مطلب ہے ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا۔ ذاکر ہو گیا، جب ہر باڈی سیل ذکر کرتا ہے تو ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 خرب دفعہ ہوگا۔ سبحان اللہ، 70,000 تو بہت پیچھے رہ گیا، ہر باڈی سیل جب درود پڑھے گا سبحان تو اللہ، ایک سبحان اللہ، درود 10 خرب دفعہ پڑھا جائے گا، کیونکہ 10 خرب سیل تو قائم سیل تو رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے، تو اس انداز سے دیکھیں تو پھر آپ کا 70,000 تو کچھ بھی نہیں کچھ بنتا۔ بھی نہیں ہوا،
بات کی صداقت کا میرے نزدیک مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں، نہ میں ایسے غلط کہتا ہوں نہ صحیح کہتا ہوں. صحیح. یہ اکثر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. طوفان آ گیا ہے جو جی چاہے لکھ دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے لکھ کے تو نیچے بزرگوں کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے. اور ایسے ایسے عجیب قول ہوتے ہیں، نہ اس زمانے کی وہ بات ہوتی ہے، نہ اس عہد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس دور میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. تو جو جس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے. یہ باتیں تو کوئی اس طرح کی نہیں رہی. یہ بات کہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے میرے بھائی، ہر باڈی سیل ذاکر ہو تو پھر کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر پڑھا جا سکتا ہے. صحابہ کرام کے تو اجتماعی تمام صحابہ کرام پر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ سب کی کھال سے لے کر خانہ دل تک ذاکر ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت علی تو بہت بلند پایا اور خلفائے راشدین میں ہے. جب ان کا ہر باڈی سیل ذاکر ہے تو بھائی ایک لمحے میں 10 کھرب مرتبہ تو پڑھ سکتے، پڑھ لیتے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگلا سوال عرشیہ زبیر کراچی سے. ان کا سوال ہے کہ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان گناہ کرتا ہے. میں بھی مانتی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ شیطان تو کبھی ہم سے ملا بھی نہیں، نہ ہی اس نے کبھی کوئی میسج کیا، نہ ای میل، پھر وہ ہمیں کیسے بہکاتا ہے؟ وہ ہر بندے سے ملتا ہے ہمہ وقت، رابطے میں ہے. ہر بندے کو مشورہ بھی دیتا ہے. اس کی ای میل دل میں آتی ہے، مشین پہ نہیں آتی. صحیح. جو برا خیال آپ کے دل میں ہے تو وہ شیطان کی ای میل ہوتی ہے. شیطان لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، شیطان لوگوں کے ساتھ بستر شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ ہی سوتا ہے. بڑے حوصلے والے لوگ ہوں جن سے شیطان بھاگتا ہو، یا جن کے پاس ڈر کے آتا ہو، یا جن کے ساتھ، یہ آپ دیکھتے نہیں سارا دن لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کدھر جاتا ہے؟ شیطان جن کھا جاتے ہیں. چونکہ جنات اور شیطان انرجی کھاتے ہیں نا جی، وہ مادہ تو نہیں کھاتے، ان کے وجود ہی انرجی کی طرح. بالکل. تو وہ تو کھانے سے انرجی لے لیتے ہیں. ایک بندہ 10 روٹیاں کھاتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس میں ہوتا جو کچھ نہیں، انرجی تو انہوں نے لے لی. صحیح. یہ بندے 10 روٹیاں کیوں کھاتے ہیں؟ کیا انسان نہیں؟ بالکل انسان ہے. اور وہ ہم تو ایک پھلکا کھاتے ہیں تو 12 گھنٹے سیر رہتے ہیں، تو انہیں کیا ہے؟ صحیح بات ہے. وہ الحمدللہ ہمارے اس پھلکے میں انرجی ہوتی ہے، ان کی 10 روٹیوں میں انرجی نہیں ہوتی، پھوک کھاتے رہتے ہیں، پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مت سمجھیں کہ شاید ہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا، اس میں یہ استعداد ہے، جس میں لطیف ہے نا جی، وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا. اب ہوا کو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن کیا ہوا ہے نہیں؟ بالکل ہے، محسوس کر سکتے ہیں. تو ہمیں وہ جن شیاطین نظر نہیں آتے، وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دلوں میں بستے ہیں میرے بیٹے، اور وہ جو بھی برا خیال آتا ہے آپ کے دل میں، وہ اسی کی ای میل ہے. کیسے ای میل نہیں کرتا؟ اچھا، یہ مطلب شیطان یہ دسترس ہے اس کے پاس کہ وہ ہر انسان کے ساتھ لگ جائے، یا اس کے بہت سارے آگے بہت سارے شیطان ہیں؟ دیکھیں جی، شیطان ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں موجود ہے، عہد نبوی میں جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی انسانوں کی تعداد ہے، اس سے 9 گنا زیادہ جنات کی آبادی. صحیح. یہ عہد نبوی کی بات. ٹھیک ہے. 1450 سال پہلے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں اس میں انسانی آبادی کتنی بڑی، اسی قسم کی بڑی. فرمایا انسان اور جنات کی مجموعی تعداد جتنی ہے، اس سے 9 گنا زیادہ شیاطین ہیں. اچھا. کیونکہ شیطان کی عمر قیامت تک ہے، اس کے اولاد ہزاروں برس جیتی. صحیح. شیطان کا ایک پوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس نے آپ نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں چھوٹا سا لڑکا تھا. اچھا. میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، 4-5-6 سال کا لڑکا تھا، کھیلتا پھرتا ہوتا. صحیح. پھر موسیٰ علیہ السلام کا سلام لایا کہ میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا، اور میں تب سے مسلمان ہوں. تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ حضور کی خدمت میں جاؤ تو میرا سلام عرض کرو. صحیح. تو آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی عمر بنتی ہے؟ وہ تو اس ایک کی تھی.
اگر اتنی عمر جئیں گے تو پھر ان کی تعداد کتنی بڑھے گی. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی مومن یا کافر کی قید نہیں، بنی آدم کا جو بچہ پیدا اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ الگ سے ہے. یہ الگ سے وہ نسل الگ سے بڑھ رہی ہے. وہ الگ سے ہے. ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس. صحیح. پورا نظام ہے. جو ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ساری عمر اسی بندے کے ساتھ رہتا ہے. بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس کی اگر ہزاروں سال عمر ہے تو اسی کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، دوسرے بندے کی طرف نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک بندے کے حصے میں تقریباً 90-99 کے پتہ نہیں 100 کے قریب شیطان اور بھی آتے ہیں. پھر نرگے میں ایک قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ جب بندہ نہایت نافرمانی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں کچھ شیاطین مستقل اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں بطور سزا. مطلب وہ ایک کے علاوہ بھی وہ الگ ساتھ لگائے جا سکتے ہیں. ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے. کچھ شیطان مقرر کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرو تا دم مرگ کوشش کرتا رہتا ہے. صحیح. اور کچھ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ اسے بہکاؤ اس کے ساتھ رکھ جاؤ بطور سزا. اللہ اکبر. یہ بڑا مشکل اور یہ بڑا واقعتاً یہاں پہ تو پھر اگر انسان سوچتا ہے اور غور کرتا ہے تو یہ تو واقعتاً ایک بہت بڑا جہاد ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. بات یہ ہے نا جی کہ شیطان لاکھوں آپ کے ساتھ تو اللہ ہے آپ کو یہ اصل بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو اللہ ہے اور اگر ہے لاکھوں اگر آپ سمجھتے تو اللہ نے قانون دے دیا نا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. خود شیطان نے بھی اقرار کیا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو بندے تیرے ہو جائیں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا. تو اس میں پھر اس سے ساری چیزوں میں بچنے کا ایک طریقہ ہے مجبوری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ چلا جائے. اگر وہ اللہ کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر وہ آزاد پھر ان چیزوں سے مبرا ہے. بالکل صحیح. جہاں یہ ہمیں مشکل نظر آتی ہے نا کہ ایک بندے کو ہزاروں شیاطین نے گھیر لیا وہاں یہ سہولت بھی ہے کہ ہر مومن کو اللہ کریم حفاظت میں لے لیتے ہیں. اللہ سے وفا کرے بات ختم ہو جائے گی اور ان سے جان چھوٹ جائے گی. وہی ہوا کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجیے 033349555021 اور اگر میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshed.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے. ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.